الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم سبحان الله صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اس راستے پہ جس راستے پہ تم نے نیک لوگوں کو چلایا، اس راستے پہ جس راستے کا حکم حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ راستہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس پہ آپ چلے، جس پہ تمام صحابہ اکرام، تمام اولیاء اکرام، اور وہ راستہ جس پہ ہمارے اور آپ کے پیر جناب خواجہ محمد میاں سمر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ چلے، اور اس پہ چلنے کی ہدایت بھی لوگوں کو دی. بے شک سبحان اللہ. آج اس بڑی جو کیفیت والی ایک شام تھی، اس کو 9 سال ہو گئے. اللہ وہ دن یقیناً سب کو یاد ہوگا، اور اس سے زیادہ اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک ایسی عظیم شخصیت کو، ایک ایسے پیر کامل کو، غوث الوقت کو سبحان اللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پیر وہ پیر نہیں تھے جو آج کل کے زمانے کے پیر ہوا کرتے ہیں. واللہ اگر وہ چاہتے اور ان کا مقصد یہ ہوتا کہ مجھے مانو، یا جیسے اپنے آپ کو لوگ بڑا آج کل کرواتے ہیں، تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایسے فنڈنگ ایجنسی بن سکتی تھی کہ جس کا کیا ہی کہنا ہوتا. لیکن ان کا واحد مقصد صرف ایک تھا کہ عقیدہ صحیح ہو اور شریعت کی پابندی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، فیضان پیر و مرشد کا دامن. یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے والد ماجد اور میرے پیر و مرشد تھے، لیکن اس بات کی گواہی لاکھوں کروڑوں لوگ دے سکتے ہیں. بے شک بے شک. اور آپ لوگوں کا یہاں ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے بے شک کہ یہ جو لوگ اکٹھا ہیں یہ کسی پیسے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ ان سے نسبت اور ان سے محبت بے شک وجہ سے. اور ہم یہی چاہتے ہیں بس. سبحان اللہ. جب بات اسراف کی آ جائے، پیری مریدی کی آ جائے، تو صرف اور صرف محبت کی ہی طالب ہوتی ہے. جو والد صاحب کا ایک اکثر آپ بیان میں فرماتے تھے کہ جو پیر اپنے مریدین سے پیسے کی تمنا رکھے وہ پیر نہیں، وہ کتا ہے. اللہ پیر کا کام تو دینا ہوتا ہے. بے شک بے دینا شک. نہیں. سبحان اللہ. بات ہو رہی تھی شریعت کی پابندی کی، ایسی پابندی کہ جاگتے میں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کر لیں، وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. نماز میں ہی کوتاہیاں اتنی ہیں. روزہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ کیسے رکھتے ہیں. زکوٰۃ دینے میں نئے نئے فتوے نکال رہے ہیں لوگ. ایک جناب نے ابھی عرض کیا کہ ہمیں سنا ہے کہ صرف ایک بار دینی ہوتی ہے، سونے پہ بھی ایک بار دو اور چھٹی. تو ایسی تو کوتاہیاں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن آپ وہ ایسی بابرکت شخصیت کہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اپنے سارے حواس کھو دیتا ہے، کوئی قابو نہیں رہتا اس کا. آپ اس میں بھی شریعت کے اوپر پابندی رکھتے ہیں.
कैसे कि आपके सोने का तरीका जो था वो बिल्कुल सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीरो मुर्शिद, हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीने पीरो मुर्शिद। ये रमीज यहाँ मौजूद हैं। गालिबन सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने और मकसूर अली के वालिद जो हैं मकसूद अली, उन्होंने वक्त दिया। और ये उस वक्त भी मौजूद हुआ करते थे जिस वक्त कोई भी नहीं होता, यानी सोते वक्त। कभी कुछ अर्ज करना है, ऐसी कभी कोई घड़ी नहीं आई जिसमें उल्टी तरफ करवट ले रखी हो या किबले की तरफ से मुंह फेर रखा हो। ये आसान बात नहीं है, सुनने में बहुत आसान है, लेकिन शरीयत की पाबंदी नफ्स के ऊपर गालिब थी। बेशक, सुभान अल्लाह। इतनी सी भी कोताही ना। और जब बात इस्लाह करने की आ जाए तो ऐसे जय्यद बहादुर की लाखों का मजमा हो और गलती अगर यहाँ हुई है तो यही माफी होगी, और अकेले में हुई है तो प्यार मोहब्बत से वहां भी तौबा की जा सकती है, वहां भी तरबियत और हिदायत दी जा सकती है। तो ऐस पीर का काम ही क्या है कि आपको तरबियत दी जाए, आपको हिदायत दी जाए, आपको दुनियावी मामलात जो है उसमें भी और दीनी मामलात हो उसमें भी। सुभान अल्लाह। ये बात मुझे इसलिए आज यहाँ करनी पड़ रही है क्योंकि ये एक नया ज़माना मैं देख रहा हूँ। हम भी उस ज़माने का हिस्सा हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर इसकी गुंजाइश नहीं है। कहाँ पर? जब शरीयत की बात आ जाए। आज वो मामला हो गया है कि जब तक पीर साहब हमारे मतलब की बात बोलते रहे तब तक तो ये हमारा पीर है, और जहां इसने हमारी इस्लाह की तो ये हमारा पीर नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है, और ये हर वक्त मैं कहता हूं कि इसका सारे मामलात हो तो अंजाम रहे हैं दुनिया में, लेकिन ये सारे मामलात आखिरत के होते हैं। ये तरबियत जो हो रही है यहाँ हो रही है और वहां के इम्तिहान के लिए। और मुरीद का काम, मुरीद का क्या काम है? मुरीद हो ही क्यों रहे हो? क्यों हो रहे हो? क्या ये फैशन है कि सब हो रहे हैं तो हम भी हो जाएं? और जब हो तो सच्चे दिल से हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहावत है ना, तन मन धन से, यहाँ से धन निकाल दो तुम, लेकिन तन मन से तो हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अल्लाहु अकबर। हल्की सी भी तरबियत इस्लाह कर दी है कि तुमने ये गलत किया है, ऐसी मामलात हो जाते हैं कि मुझे कैसे कह दिया, शरीयत बड़ी है मैं बड़ा हूं। ये हकीकत है, अपने आप को शरीयत से ऊपर रखते हैं। ये तौबा का मकाम है कि अगर कोई आपको दुरुस्त करना चाह रहा है, आपकी इस्लाह करना चाह रहा है, और आप उससे ही कंपटीशन करें। एक मरतबा हुजूर रहमतुल्लाह अलैह आप मुझे कुछ ऐसा लगा कि रंज में है, कि क्या बात हुई, तो आपका कई बार ये होता था कि कम अल्फाजों में पूरी बात बयां कर दी। आपने फरमाया कि मुरीद का इम्तिहान तब होता है जब पीर की हिदायत और उसकी अना आपस में लड़ जाए, और हकीकी तौर पे आज यही हो रहा है। सरकार निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जब कोई मुरीद होने आता, कोई बैत करने आता, और आप देखते कि शख्सियत कैसी है, बड़े से बड़ा नवाब होता, आप कहते जाओ तुम्हारी ड्यूटी वहाँ की है जहाँ सब लोग आए अपनी चप्पलें उतारें, तुम उनकी चप्पलें सीधी करो। जाओ तुम जंगल से लकड़ियाँ चुन के लेकर आओ।
کیا کوئی اور چن کے نہیں لا سکتا تھا؟ کیا کوئی اور جا کے جوتیاں سیدھی نہیں کر سکتا تھا؟ وہ اس لیے تھا کیونکہ اس کے دل میں جو انا تھی وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کو گمراہی اور اس کو کفر کے دائرے میں لے جائے۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ شریعت تو آپ چھوڑ دیجئے، یہ نہیں بتا سکتے آپ کی مسلمان ہیں نہیں۔ یہ مرکز اہل سنت ہے اور یہاں پر آپ لوگ ایک مثال ہونے چاہیے۔ میوات کے خطے میں کئی سو سال سے خدمات ہو رہی ہیں، آپ لوگ مثال ہونے چاہیے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ہمارے مزاج الگ ہو رہے ہیں، اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، کمپٹیشن ہو رہا ہے، کسی اور کی بات تو چھوڑ دی، پیر کی بات ہی نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ابھی نہیں، پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ یہ چیز آپ کو درست کرنی بہت ضروری ہے۔ ایک بات ہمیشہ گرہ باندھ کے رکھیے، چاہے وہ کسی کے نام پہ بھی ہو، چاہے آپ کے پیر کے نام پہ ہو، چاہے پیر کے پیر کے نام پہ ہو، شریعت سے کمپرومائز نہیں ہے۔ ابا حضور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نہ ہم بدلے ہیں نہ شریعت بدلے۔ بے شک نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، فیضان پیر و مرشد زندہ باد، حضور صاحب سجادہ جانشین مرشد معظم۔ وہ عقیدہ آپ لوگوں کا ہے جو بالکل درمیانہ ایک راستہ ہے۔ اس طرف ہوئے تو بد عقیدہ اور شرک میں داخل ہوئے، کفر میں داخل ہوئے، اور اس طرف ہوئے تو اتنا افراد کر دیا کہ وہ بھی آدمی کو گمراہ بنا دے۔ کسی مشین کو چلانے کے لیے اس کے ساتھ مینیول آتا ہے، کتاب آتی ہے کہ ایسے چلاؤ ایسے چلاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ایسا مینیول دے دیا ہے سبحان اللہ کہ آپ اس پہ عمل کرتے رہیے، آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے لیے آپ کے لیے علماء کو بلایا جاتا ہے یہاں پر۔ یہ آپ کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ لوگ وقت دیتے ہیں اپنا، یہاں آتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف اس نیت سے آ رہے ہیں۔ اور حضور خواجہ محمد میاں سمع صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے کہ عقیدے میں کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، بے شک سبحان کیونکہ اس کا خمیازہ یہاں نہیں سمجھ میں آئے گا، کہاں سمجھ میں آئے گا؟ جب سب لوگ حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے کنارے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کیا کرو گے؟ یہ بات اگر عمل کر لی جائے تو بہت گہری بات ہے، اور اگر اس کو یہیں چھوڑ دیا جائے تو پھر تو یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو تقریر کی طرح نہ لیجئے، یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور واللہ مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کہ میرے اتنے مرید ہوں اور اتنا میرا حلقہ بڑھ جائے، نہیں ہے۔ یہ میں یہاں پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر جان کے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ واقعی میں دل سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو ساری شرائط پہ آنا پڑے گا۔ وہ شرائط میری نہیں ہے، وہ شریعت ہے، وہ شریعت حکم دیتی ہے، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس پہ نہ آپ کی چلے گی نہ ہماری چلے گی۔ اس بات پہ عمل کریے اور گمراہ نہیں ہونا ہے۔ بے شک ایسی ایسی گمراہیاں پھیل رہی ہیں، یہیں سے پھیل رہی ہیں، جو آپ کے پیر کا نام لے کے آپ کو گمراہ کرے، جو کسی بزرگان الدین کا نام لے کے آپ کو گمراہ کرے، اس سے کنارہ کشی بہتر ہے۔ وہ گمراہی اس حد تک چلی جائے
जब आप कुफ्र में दाखिल होने लगे वो अंग आखिरकार ले ही जाएगा। अभी हाल ही में एक मालूम हुआ हमें, वो ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म हुआ है कि फला को 500 रुपये दो, और जिसने कहा वो और जिसने पैसे लिए वो भी, तो उसने उस बात पे अमल कर लिया। अफसोस इस बात का है कि आप सब लोग ऐसी अजीम शख्सियत के साए में बड़े हुए हैं, पले हैं, जो एक शरीयत के लिए एक मिसाल है, लोगों के लिए एक मिसाल है शरीयत की पाबंदी। तो ऐसी गुमराहियां यहाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ऐसे ख़राब अक़ीदों से, ऐसे ख़राब गुमराहियों से महफूज रखे, और जो हमारी दिली मुरादें हैं हुज़ूर साहिब उर्स के फ्यूज़ और बरक़ात से हम लोग यहाँ माला माल हों, मुस्तफ़ीज़ हों, और अपने घर जाएं तो अपनी झोलियाँ भर के जाएं। इसकी जो जायज़ तमन्ना है अल्लाह ताला वो पूरी फरमाए। आमीन। आमीन।